عزیزان محترم، حجاز کی ایک برجستہ علمی شخصیت اور مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر شیخ عبد المحسن عباد اپنی ایک تقریر کے اندر عقیدہ اہل سنت فی الامام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں جس عنوان میں یونیورسٹی کے رسالے میں بھی آیا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ میں ان 50 اصحاب کے نام کہ جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں احادیث نقل کی ہیں، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، انہوں نے جو لسٹ بیان کی ہے ایسے 50 اصحاب کی، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ مزید اپنی بات بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ائمہ علیہ السلام کی جن سے صحاح، سنن، لغت ناموں اور مسانید وغیرہ میں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے احادیث نقل ہوئی ہیں، وہ تحقیق کے مطابق 38 نفر ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ ان کی لسٹ بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، دنیا میں کوئی بھی طوفان ایک نہیں آتا۔ سماج میں انقلاب رونما ہونے سے پہلے اس کی علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، حتیٰ کہ ان علامات میں مشرق وسطیٰ اور حالیہ بحرانات، سید یمانی اور سید خراسانی کی آمد اور باطل کی طرف سے سفیانی کی آمد، شیعہ سنی متفقہ روایات نے سفیانی اور سفیانی اثاثے کہتے ہیں کہ وہ اسلام کے اولین دشمن ابو سفیان کی اولاد میں سے ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام و حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں آئے گا۔ عزیزان محترم، اسلامی روایات میں اس عظیم انقلاب کی نشانیوں کا تذکرہ ملتا ہے، اور یہ نشانیاں اور علامتیں دو طرح کی ہیں۔ ایک عزیزان محترم عمومی علامتیں ہیں۔ عمومی علامتیں جوہر انقلاب سے پہلے انقلاب کے تناسب سے ظاہر ہوتی ہیں، اور دوسری جزیات جن کو معمول اور اطلاع کی بنیاد پر نہیں پرکھا جا سکتا، بلکہ ان جزیات کی حیثیت ایک طرح کی اجازی ہے۔ سب سے پہلی علامت جو ہے عزیزان محترم، وہ ہے کہ ظلم و فساد کا رواج ہوگا۔ سب سے پہلی وہ علامت جو عظیم انقلاب کی آمد میں خبر دیتی ہے، وہ عزیزان محترم ظلم و فساد کا رواج ہے۔ جس طرح ہر طرف ظلم پھیل جائے، ہر چیز کو فساد اپنی لپیٹ میں لے لے، دوسروں کے حقوق پامال ہونے لگیں، سماج برائیوں کا گڑھ بن جائے، عزیزان محترم اس وقت عظیم انقلاب کی آہٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ طے شدہ بات ہے کہ جب دباؤ حد سے بڑھ جائے گا تو دھماکہ ضرور ہوگا۔ یہی صورت سماج کی بھی ہے۔ جبکہ سماج پر ظلم و فساد کے دباؤ حد سے بڑھ جائے گا تو اس کے نتیجے میں ایک انقلاب ضرور رونما ہوگا۔ عزیزان محترم، اس عظیم عالمی انقلاب اور حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں بھی بات کچھ اس طرح کی ہے۔ منفی انداز سے فکر کرنے والوں کی طرح یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ظلم و فساد کو زیادہ سے زیادہ ہوا دی جائے تاکہ جلد از جلد انقلاب آ جائے، بلکہ فساد اور ظلم کی عمومیت کو دیکھتے ہوئے اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی فکر مند رہنا چاہیے، تاکہ صالح افراد کی ایک ایسی جماعت تیار ہو سکے جو انقلاب کی علم بردار بن سکے۔ عزیزان محترم، اسلامی روایات میں اس پہلی علامت کو ان الفاظ سے بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ یہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ظلم و جور مترادف الفاظ ہیں یا معنی کے اعتبار سے مختلف ہیں؟ عزیزان محترم، اگر ہم تاریخ کی کتب کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے حقوق پر تجاوز دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ انسان دوسروں کے حقوق چھین لے، اور دوسرا یہ کہ اس محنت سے خود استفادہ کرے، اور اس کو ظلم کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، دوسرے یہ کہ دوسروں کے حقوق چھین کر اوروں کو دے دے، اپنے اقتدار کے استحکام کے لیے اپنے دوستوں کو عوام کے جان و مال پر مسلط کر دے، اور اس کو جور کہتے ہیں۔ ان الفاظ کے مد مقابل جو الفاظ ہیں وہ ہیں ظلم اور مقابل قسط کے، جو جور کے مقابلے میں مطلب عدل کے مقابلے میں آتا ہے۔ اب تک عزیزان محترم بات عمومی سطح پر ہو رہی تھی کہ ہر انقلاب سے پہلے مظالم کا وجود انقلاب کی آمد کی خبر دیتا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کی روایات نے سماجی برائیوں کی جزیات کی نشاندہی کی ہے۔ یہ بات اگرچہ 1300-1400 سال پہلے کی جا چکی ہے، لیکن ان کا تعلق اس زمانے سے نہیں ہے بلکہ آج کل ہماری دنیا سے ہے۔ عزیزان محترم، یہ جزیات کچھ اس طرح کی بیان کی گئی ہیں کہ گویا بیان کرنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو اور بیان کر رہا ہو۔ یہ پیشن گوئیاں کسی معجزے سے کم نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں ہم متعدد روایات میں صرف
ایک روایت کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، اس روایت میں سیاسی، سماجی اور اخلاقی مفاسد کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بعض اصحاب سے ارشاد فرمایا ہے کہ جس وقت تم یہ دیکھو کہ ہر طرف ظلم و ستم پھیل رہا ہے، جس وقت تم یہ دیکھو کہ قرآن فرسودہ کر دیا گیا ہے اور دین میں بدعتیں رائج کر دی گئی ہیں، جس وقت تم یہ دیکھو کہ دین خدا اس طرح اپنے مفاہیم سے خالی ہو گیا ہے جس طرح برتن الٹ دیا گیا ہو، جس وقت تم یہ دیکھو کہ اہل باطل صاحبان حق پر مسلط ہو گئے ہیں، جس وقت تم یہ دیکھو کہ مرد مرد پر اور عورت عورتوں پر اکتفا کر رہے ہیں، جس وقت تم یہ دیکھو کہ صاحبان امام سے خاموشی اختیار کر لی گئی ہے، جس وقت تم یہ دیکھو کہ چھوٹے بڑوں کے احترام نہیں کر رہے ہیں، جس وقت تم یہ دیکھو کہ رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، جس وقت تم یہ دیکھو کہ چاپلوسی کا بازار گرم ہے، جس وقت تم یہ دیکھو کہ شراب علانیہ پی جا رہی ہے، جس وقت تم یہ دیکھو کہ خیر کے راستے اجاڑ اور شرک کی راہیں آباد ہیں، جس وقت تم یہ دیکھو کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، امام فرماتے ہیں کہ جس وقت تم یہ دیکھو کہ احکام دین کی حسب منشا تفسیر کی جا رہی ہے، جس وقت تم یہ دیکھو کہ صاحبان ایمان سے آزادی اس طرح سلب کر لی گئی ہے کہ وہ اپنے دل کے علاوہ کسی اور سے اظہار نفرت نہیں کر سکتے، جس وقت تم یہ دیکھو کہ سرمایہ کا بیشتر حصہ گناہگار میں صرف ہو رہا ہے، گناہوں میں صرف ہو رہا ہے، عزیزان محترم، جس وقت تم یہ دیکھو کہ حکومتی ملازمین کے درمیان رشوت عام ہو گئی ہے، عزیزان محترم، جس وقت تم یہ دیکھو کہ حساس و اہم و منصوبوں پر نااہل قبضہ جمائے ہوئے ہیں، جس وقت تم یہ دیکھو کہ بعض مرد اپنی عورتوں کی ناجائز کمائی پر زندگی بسر کر رہے ہیں، جس وقت تم یہ دیکھو کہ قمار آزاد ہو گیا ہے یعنی قانونی ہو گیا ہے، جس وقت تم یہ دیکھو کہ ناروا تفریح اتنی عام ہو گئی ہے کہ کوئی روکنے کی ہمت تک نہیں کر رہا، عزیزان محترم، امام فرماتے ہیں کہ جس وقت تم یہ دیکھو کہ قرآنی حقائق کا سننا لوگوں پر گراں گزرتا ہو، جس وقت تم یہ دیکھو کہ پڑوسی کی زبان سے ڈر کر اس کا احترام کر رہا ہو، جس وقت تم یہ دیکھو کہ مسجدوں کی آرائشیں کی جا رہی ہوں، جس وقت تم یہ دیکھو کہ غیر خدا کے لیے حج کیا جا رہا ہو، جس وقت تم یہ دیکھو کہ عوام سنگ دل ہو گئے ہوں، جس وقت تم یہ دیکھو کہ عوام اس کے حامی ہوں جو غالب آ جائے، خواہ حق پر ہو یا خواہ وہ باطل پر ہو، عزیزان محترم، امام فرماتے ہیں جس وقت تم یہ دیکھو کہ حلال کے متلاشی افراد کی مذمت کی جائے اور حرام کی جستجو کرنے والوں کی مدح کی جائے، جس وقت تم یہ دیکھو کہ لہو لعاب کے آلات مکہ و مدینہ میں بھی رائج ہوں، جس وقت تم یہ دیکھو کہ مسجد ان لوگوں سے بھری ہے جو خدا سے نہیں ڈرتے، جس وقت تم یہ دیکھو کہ لوگوں کی ساری توجہ پیٹ اور شرمگاہ پر مذکورہ ہو، جس وقت تم یہ دیکھو کہ مادی دنیا اور وسائل کی فراوانی ہے اور دنیا کا رخ عوام کی طرف ہے، جس وقت تم یہ دیکھو کہ اگر کوئی عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے تو لوگ اس سے یہ کہے کہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، جس وقت تم یہ دیکھو کہ عورتیں اپنے آپ کو بے دینیوں کے حوالے کر رہی ہوں، جس وقت تم یہ دیکھو کہ حق پرستی کا پرچم فرسودہ ہو گئے ہوں، جس وقت تم یہ دیکھو کہ بربادی آبادی پر سبقت لے جا رہی ہو، جس وقت تم یہ دیکھو کہ بعض کی روزی صرف کم فروشی پر منحصر ہے، جس وقت تم یہ دیکھو کہ ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے مال کی فراوانی کے باوجود اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی زکوٰۃ نہیں دی ہے، جس وقت تم یہ دیکھو کہ لوگ صبح و شام نشے میں چور ہوں، جس وقت تم یہ دیکھو کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور بروں کی تقلید کرتے ہیں، جس وقت تم یہ دیکھو کہ ہر سال نیا فساد اور نئی بدعت ایجاد ہوتی ہیں، جس وقت تم یہ دیکھو کہ عوام اپنے اجتماعات میں خود پسند سرمایہ داروں کے پیرو ہیں، جس وقت تم یہ دیکھو کہ جانوروں کی سطح سب کے سامنے جنسی افعال انجام دے رہے ہیں، جس وقت تم یہ دیکھو کہ غیر خدا کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے میں کوئی تکلف نہیں کرتے لیکن خدا کی راہ میں معمولی رقم بھی صرف نہیں کرتے، جس وقت تم یہ دیکھو کہ ایسے افراد بھی ہیں جس دن گناہ کبیرہ انجام نہ دے اس دن غمگین رہتے ہیں، جس وقت تم یہ دیکھو کہ حکومتیں عورتوں کے ہاتھوں میں چل گئی ہوں، جس وقت تم یہ دیکھو کہ ہوائیں منافقوں کے حق میں چل رہی ہیں، ایمانداروں کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہے، جس وقت تم یہ دیکھو کہ قاضی احکام الہی کے خلاف فیصلے دے رہا ہو، جس وقت تم یہ دیکھو کہ لوگ اوقات نماز کو اہمیت نہیں دے رہے ہوں، جس وقت تم یہ دیکھو کہ ضرورت مندوں کی امداد بھی
پارٹی کی بنیاد پر کی جا رہی ہو، اس میں کوئی خدائی عنصر نہ ہو، تو تب عزیزان محترم امام کا ظہور ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، اسی لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس عالمی انقلاب کے لیے علمی کام کر کے راہ ہموار کریں،